السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کی مس نیلوفر، میں آج آپ کو سیرت طیبہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق باب صوم پڑھاؤں گی۔ باب صوم کا سبق نمبر 1، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مدنی معاشرے کا قیام۔ اس سبق میں بچوں آپ پڑھیں گے کہ جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ آئے تھے مکے سے ہجرت فرما کر، تو اہل مدینہ نے کس طرح ان کا استقبال کیا تھا اور کس طرح آنے والے مہاجرین کی مدد کی تھی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکمت عملی اختیار کی تھی وہاں مدینہ تشریف لا کے۔ مسجد نبوی کا پس منظر جان سکیں گے، مسجد نبوی کی اہمیت کیا تھی، اصحاب صفا کے بارے میں جان سکیں گے۔ تو چلیے اب ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور مسلمان بھی ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے۔ اس کے نتیجے میں مسلمان ایک مرکز پر جمع ہو گئے۔ مہاجرین میں مختلف قبائل، علاقوں، رنگ اور نسل کے لوگ شامل تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو عقیدے اور ایمان کی بنیاد پر جمع کر کے ایک نئے معاشرے کی بنیاد رکھی جسے مدنی معاشرہ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک خالص اور اسلامی معاشرہ تھا۔ اہل مدینہ کو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ مکرمہ سے روانگی کا علم ہو چکا تھا، اس لیے وہ سب بے چینی سے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منتظر تھے۔ وہ روزانہ صبح شہر سے نکل کر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرتے اور دوپہر میں حسرت کے ساتھ واپس چلے جاتے۔ ایک دن ابھی لوگ اپنے گھروں کو واپس پلٹے ہی تھے کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کی اطلاع ملی۔ اطلاع ملتے ہی مسلمان آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے امٹ پڑے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے پہلے مدینہ منورہ کے قریب قباء نامی ایک بستی میں چند روز قیام فرمایا۔ قباء میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی پہلی مسجد تعمیر کی جسے مسجد قباء کہتے ہیں۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم قباء سے مدینہ منورہ کی طرف جمعے کے دن روانہ ہوئے۔ راستے میں نماز جمعہ کا وقت ہوا تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سالم کے محلے میں جمعے کی نماز ادا کی۔ نماز جمعہ کے بعد مدینہ منورہ تشریف لائے تو رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے مدینہ منورہ کو پہلے یثرب بھی کہا جاتا تھا، اس لیے یہاں پہ مدینہ منورہ کا دوسرا نام یثرب بھی لکھا ہے۔ یثرب مدینہ منورہ کے تمام افراد، خواتین، بچے اور بچیاں گھروں سے نکل آئے۔ انصار کی بچیاں استقبالیہ اشعار پڑھ کر خوش آمدید کہہ رہی تھیں۔ ہر کوئی دیدہ و دل فرش راہ کیے بیٹھا تھا۔ اب پڑھتے ہیں پیج نمبر 30۔ انصار مدینہ بہت مالدار نہیں تھے، لیکن ان میں سے ہر ایک کی خواہش تھی کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاں قیام فرمائیں۔ وہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل پکڑ کر عرض کرتے، یا رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے غریب خانے پر تشریف لے چلے۔
جواب میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ میری اونٹنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے معمور ہے، جہاں بیٹھ جائے گی وہی میری قیام گاہ ہوگی۔ بالآخر اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے بیٹھ گئی۔ اس طرح یہ سعادت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی۔ مدینہ منورہ تشریف آوری کے بعد آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد نبوی تعمیر کرنے کا ارادہ فرمایا۔ مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے جس زمین کا انتخاب ہوا وہ 2 بچوں سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمین کی قیمت ادا کی اور مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی۔ مسجد نبوی صرف ایک عبادت گاہ نہیں تھی بلکہ ایک درس گاہ، تربیت گاہ، جنگی طیاروں کا مرکز اور غیر ملکی وفود سے ملاقات اور گفت و شنید کا مرکز بھی تھی۔ یہ مسجد آج بھی اقوام عالم کے لیے مسلمانوں کے درمیان اتفاق و اتحاد اور اسلامی بھائی چارے کی عظیم مثال ہے۔ یہی وہ بابرکت جگہ ہے جہاں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی۔ مسجد نبوی کے شمال مشرق میں مسجد سے متصل ایک چبوترا بنایا گیا تھا۔ اس چبوترے کو صفا اور اس جگہ قیام کرنے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اصحاب صفا کہتے ہیں۔ یہاں پر وہ مہاجر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم رہتے تھے جو غریب تھے، جن کے گھر بار، اہل و عیال اور کاروبار نہیں تھے۔ اصحاب صفا نے اپنی زندگیاں دینی تعلیم، دعوت و جہاد اور دوسری اسلامی خدمات کے لیے وقف کر دی تھیں۔ یہ اسلام کی اولین درسگاہ تھی۔ اسلام کی دعوت و تبلیغ میں ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا حصہ تھا۔ مواقعات مدینہ: جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچے وہ خالی ہاتھ تھے۔ ان کا کوئی ذریعہ معاش تھا اور نہ ہی سر چھپانے کی جگہ۔ اس مسئلے کو نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت مدبرانہ انداز میں حل فرمایا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں مہاجرین اور انصار کو اکٹھا کیا۔ ان کی تعداد 90 تھی، جن میں سے آدھے مہاجر اور آدھے انصار تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مہاجر کا ہاتھ پکڑ کر ایک انصاری کے ہاتھ میں دیتے اور ان کو آپس میں بھائی بھائی قرار دیتے۔ اس تاریخی واقعے کو مواقعات مدینہ کہا جاتا ہے۔ انصار نے اپنے مہاجر بھائیوں سے نہایت عمدہ سلوک کیا اور دل و جان سے ان کا ہاتھ بٹایا۔ دوسری طرف مہاجرین کی خودداری کا یہ عالم تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہمیں بازار کا راستہ دکھاؤ تاکہ ہم تجارت یا مزدوری کر کے اپنا روزگار کما سکیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انصاری حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی قرار دیے گئے تھے۔ مواقعات کے بعد حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اپنے گھر لے گئے اور اپنا سارا اثاثہ آپس میں نفس بانٹ دینا چاہا، لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لینے سے انکار کر دیا اور خود محنت مزدوری کرنے کو ترجیح دی۔ مواقعات کے بعد انصار نے مہاجرین کے ساتھ اپنے بھائیوں جیسا سلوک کیا اور اثار و قربانی کا ایسا نمونہ پیش کیا جس کی مثال تاریخ انسانی میں نہیں ملتی۔ موجودہ دور میں بھی مسلمانوں کے مابین بھائی چارے، اتحاد اور یکجہتی کی ضرورت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ مواقعات مدینہ کی روشنی میں اپنے آس پاس رہنے والوں کا خیال رکھیں، خاندان کے وہ لوگ جو مالی لحاظ سے کمزور ہوں ان کی مدد کریں اور ہر خوشی اور غم میں ان کا ساتھ دیں۔ تو بچوں، یہ تھا، میں نے آپ کو پورا سبق پڑھایا ہے اور اس سبق میں آپ لوگوں نے یہی سیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو سب سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مہاجرین، جن میں ہر طرح کے قبائل، بہت سے قبائل شامل تھے، الگ الگ رنگ و نسل کے لوگ تھے، سب کو ایک ہی عقیدہ یعنی اسلام پر جمع کیا اور ایک اسلامی معاشرے کی
بنیاد رکھی۔ ادھر اہل مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے، ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہایت پرتپاک استقبال کیا۔ مدینہ آمد سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء نامی ایک بستی میں قیام فرمایا تھا، اور اس بستی میں اسلام کی پہلی مسجد تعمیر کی تھی۔ اب ادھر انصار بھی بہت زیادہ مالدار نہیں تھے۔ ان میں سے ہر ایک کی خواہش یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں قیام فرمائے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکمت عملی اختیار کی تھی کہ اونٹنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معمور تھی، انہوں نے فرمایا کہ وہ جہاں بیٹھ جائے گی وہی میری قیام گاہ ہوگی، اور وہ اونٹنی اللہ کے حکم سے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے بیٹھ گئی۔ اب پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام جو کیا تھا مدینہ منورہ میں تشریف لانے کے بعد، وہ تھی مسجد نبوی کی تعمیر۔ اور وہ صرف ایک مسجد ہی نہیں تھی بلکہ عبادت گاہ نہیں تھی، بلکہ ایک درس گاہ بھی تھی اور ایک تربیت گاہ بھی تھی، اور وہ جنگی طیاروں کا مرکز، یعنی وہاں پہ جنگ کے لیے ہتھیار تیار ہوتے تھے، اور وہاں پر غیر ملکی وفود سے ملاقات اور گفت و شنید کا مرکز بھی تھا، یعنی دوسرے ملک سے جو لوگ تشریف لاتے تھے ان سے سارے مذاکرات وغیرہ وہیں ہوتے تھے مسجد نبوی میں۔ اب جو چبوترا تھا، ایک چبوترا تھا جسے صفا کے نام سے مشہور ہوا تھا، اس جگہ پہ قیام کرنے والے صحابی کو اصحاب صفا کہتے ہیں۔ یہاں پر وہ مہاجرین رہتے تھے جن کے پاس اہل و عیال نہیں تھے، کاروبار نہیں تھے، گھر بار نہیں تھا، تو وہ اسی چبوترے پہ انہوں نے قیام فرمایا تھا۔ وہیں پہ رہ کے انہوں نے اپنی اسلام کے لیے اپنی خدمات پیش کی تھیں۔ اب مواقعات مدینہ بچوں اسے کہتے ہیں کہ جہاں پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار یعنی وہ تھے جو مدینہ منورہ کے رہنے والے، ان سب کو اکٹھا کیا تھا، ان میں آپس میں بھائی چارہ قائم کیا تھا، اور کس طرح انصار نے مہاجرین کی مدد کی تھی۔ تو آج کے دور میں بھی مسلمانوں کو اسی طرح بھائی چارے اور اتحاد سے رہنا چاہیے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا سبق جو ہم نے پڑھا، اور میں نے پوری کوشش کی کہ آپ کو اس سبق کو اچھے سے سمجھا سکوں، لیکن پھر بھی اگر آپ کی کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، اور اگلی ویڈیو میں ہم اس سبق کے سوال و جواب اور اس کی مشق مکمل کریں گے۔ تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور میری ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، شیئر اور لائک بھی کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔